اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 13 جو ہے مد کے بارے میں۔ کسی بھی حروف پر جب مد لگ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی بھی حروف کو الف یا پھر واو یا پھر یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو۔ اسی طریقے سے جب کسی حروف پر مد آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اور مد دو طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے یہ چھوٹی مد ہے اور یہ بڑی مد ہے۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آتی ہے، جیسے کہ زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش یا پھر جزم، کیونکہ اگر الف کے اوپر کوئی بھی ایسی حرکت آئے گی تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ ہو جائے گا۔ لیکن مد ایک ایسی حرکت ہے جو الف کے اوپر بھی آتی ہے اور اس کے باوجود الف الف ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے الف مد زبر آ، تو الف الف ہی ہے، اس کو ہم حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ مد کسی بھی حروف پر ایسے ہی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے مد آیا ہے الٹا پیش کے ساتھ، یہاں پر کھڑا زبر کے ساتھ اور یہاں پر زبر کے ساتھ، الف مد زبر آ، اور یہ بڑی مد ہے تو اس کو تھوڑا اس سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، الف مد زبر آ، لام الف مد زبر لا، لام الف مد زبر لا، میم الف مد زبر ما، میم الف مد زبر ما، یا الف مد زبر یا الف مد زبر یا، با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بما، حمزہ با زبر اب، نون الف مد زبر نا، اب نا، واو زبر و، میم الف مد زبر ما، وما، جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا، با زبر با، نون یا مد زیر نی، بنی، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، سوا، لام زبر لا، ہا مد الٹا پیش ہو، لہو، واو زبر وا، را الف مد زبر را، ورا، حمزہ زیر ای، لام مد کھڑا زبر لا، الا، حا زبر حا، دال الف مد زبر دا، حدا، عین زبر ع، لام کھڑا مد زبر لا، علا، با زبر با، طا الف مد زبر طا، بطا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، ہا مد کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، میم الف مد زبر ما، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، ما انزل، حمزہ نون زیر ان، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، انشاء، یا الف مد زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، میم پیش مو، یا آدم، واو زبر و، را الف مد زبر را، ورا، حمزہ زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، وراءہ، لام الف مد زبر لا، حمزہ قاف پیش اق، سین زیر سی، میم پیش مو، لا اقسم، با زبر با، طا الف مد زبر طا، بطا، حمزہ زیر ای، نون پیش نو، ہا الف زبر ہا، بطائنہا، میم الف مد زبر ما، حمزہ پیش او، میم زیر می، را واو پیش رو، ما امرو، کاف زبر کا، میم الف مد زبر ما، کما، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، کما انزلنا، فا زبر فا، لام زبر لا، ہا مد الٹا پیش ہو، فلہو، حمزہ جیم زبر اج، را پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، اجرہ، تو ملا کر پڑھیں گے فلہ اجرہ، حمزہ زیر ای، لام مد کھڑا زبر لا، الہ،
حمزہ ہا زبر لام زیر لی ہا کھڑا زر ہی اہلہ، پھر اس کو ملا کر پڑھیں گے الا اہلہ، قاف دال زبر قد جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر قد جاء، کاف میم پیش کم قد جاءکم، میم الف زبر ما جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ما جاء، نون الف زبر نا ما جاءنا، حمزہ نون زبر ان تا زبر تا، با واو مد پیش بو انتبو، حمزہ زبر انتبو، خا زبر خا طا یا مد زیر طی خطی، حمزہ زبر تا دو زبر تن خطیئتن، فا زبر فا حمزہ واو پیش او فاو، لام مد کھڑا زبر لا فاولا، حمزہ زیر ای کاف زبر کا فاولائک، حمزہ ہا زبر واو الف مد زبر وا اہوا، حمزہ زبر ہا میم پیش ہم اہواہم، میم الف مد زبر ما، حمزہ غین زبر نون کھڑا زبر نا ما اغنا، فا یا مد زیر فی، حمزہ واو زبر او لام الف زبر لا فی اولا، دال زیر دی کاف میم پیش کم فی اولادکم، عین زبر لام مد کھڑا زبر لا علا، حمزہ کھڑا زبر ثا الف زبر ثا آثا، را زیر ری حامیم زیر ہم علا آثارہم۔ یہاں پر آپ تھوڑا دھیان دیجئے، یہاں پر آپ کو تھوڑی پڑھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر تھوڑے بڑے جملے ہیں، لیکن اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے، سارے وہی قاعدے ہیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، بس آپ کو وہ قاعدے ذہن میں رکھنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ملا کر پڑھنے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو ایک طریقہ اور بتایا تھا بڑے جملوں کو یاد کرنے کا، وہ طریقہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ دو حرف پڑھ لیں گے پھر اس کو ملائیں گے، پھر تیسرا حرف پڑھیں گے پھر ملائیں گے، پھر چوتھا حرف پڑھیں گے پھر ملائیں گے، تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ اس جملے کو بھولیں گے نہیں، آپ کے مائنڈ میں وہ رہے گا۔ تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون یا مد زیر نی یا بنی، تو اس کو ایک بار ہم نے پڑھ لیا، حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، اب اس کو پھر ملائیے اس را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، تو یہ ہوگا اسرائیل۔ اب پورا ملا کر کے پڑھیے، یا بنی اسرائیل، حمزہ لام زبر ال، قاف کھڑا زبر قا، القا، ہا الف مد زبر ہا، القاہا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، القاہا الا، میم را زبر مر، یا زبر یا، میم زبر ما، مریم، اب اس کو ملا کر کے پڑھیں گے، القاہا الا مریم، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، نون الف مد زبر نا، اوحینا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، الیکا، اوحینا الیکا، کاف زبر کا، میم الف مد زبر ما، کما، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، نون الف زبر نا، اوحینا، کما اوحینا، واو زبر وا، واو زبر وا، ووا، جیم زبر جا، دال زبر دا، ووجد، کاف زبر کا، ووجدک، عین الف مد زبر آ، حمزہ زیر ای، لام الف دو زبر لن، آئلن، فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، فاغنا، اب اس کو ملائیں گے، ووجدک عائلا فاغنا۔ تو اس قاعدہ نمبر 13 میں آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہے، ایک تو یہ کہ مد جس حروف پر بھی لگ جاتا ہے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ الف کے علاوہ مد کسی بھی حروف پر خالی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ یا پھر جزم کے ساتھ مل کر کے ہی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے، اور اس کو ہم ملا کر کے ایسے پڑھیں گے، کما انزلنا فلہ اجرہ
إلى أهله قد جاءكم ما جاءنا أن تبوء خطيئة فأولئك أهواءهم ما أغنى في أولادكم على آثارهم يا بني إسرائيل ألقاها إلى مريم أوحينا إليك كما أوحينا ووجدك عائلا فأغنى۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو ملا کر کے پڑھنے کی بھی پریکٹس کیجئے، کیونکہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 14 جو ہے تشدید کے بارے میں، کہ جس حروف پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔